جی بالکل، اس وقت موجود ہے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر، جہاں پر آزاد کشمیر بھر سے آئے ہوئے طلباء احتجاج کر رہے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کال دی گئی تھی کہ آزاد کشمیر بھر میں طلباء اور طالبات 17 اکتوبر کو احتجاج کریں گے، جس کے بعد راولپنڈی اسلام آباد میں مقیم جو طلباء تھے وہ آج احتجاج کر رہے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے طلباء کا مطالبہ کہ فوری طور پر طلباء یونین کو بحال کیا جائے، جو گرفتار کیا گیا عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جو بجلی پر بے جا ٹیکسیں لگائے گئے ان کو ختم کیا جائے، آٹے پر سبسڈی کو بحال کیا جائے۔ طلباء نے اس دوران جو ہے ریلی بھی نکالی اور فلش موب نعرے بھی لگائے۔ اس کے بعد نیشنل پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی تحریک کا انعقاد کیا گیا، جس سے طلباء رہنماؤں نے جو ہے خطاب کیا۔ آپ کو بتاتے چلے، ہم نے کچھ طلباء رہنماؤں سے بات کی، ان سے جانتے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں جس کے لیے وہ کلاس روم کو چھوڑ کر کہ وہ نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ وہ کس مقصد کے لیے کلاس روم کو چھوڑ کر یہاں آئی پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے پہ مجبور ہوئے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ ہم لوگ آج سے نہیں کافی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہمیں احتجاج کرتے ہوئے۔ کشمیر میں احتجاج کب سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے 3 مطالبات جو سب سے مین نظر آ رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بلات ہمارے بہت زیادہ آئے ہیں بجلی کے، اس کے بعد آٹے پہ سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو حکمرانوں کو مراد دیے گئے وہ ہمارے ٹیکسی سے لیے گئے۔ ہمارے یہی مطالبات ہیں کہ جو ہماری بجلی ہے وہ فری ہے، بجلی فری کیوں دی جائے، ایسے نہیں کہہ رہے۔ ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں جو بجلی کی پیداوار ہے تقریباً 4000 میگا واٹ ہے، اور ہماری جو پوری کشمیر میں بجلی کی ضرورت ہے وہ ہے 300 میگا واٹ۔ کہاں 4000 میگا واٹ اور کہاں 300 میگا واٹ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجلی 300 میگا واٹ ہی دی جائے لیکن فری دی جائے، کیونکہ چیز ہماری ہے، بنا ہم رہے ہیں۔ وہاں سے پاکستان میں بجلی آتی ہے اور یہاں سے واپس آتی ہے، ہم خرید کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ بھی کتنی ہوتی ہے سب کشمیری جانتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ آٹے پہ سبسڈی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ بھائی دیکھیں، ہمارے ٹیکسیز لیتے ہیں اور اس کو استعمال کہاں پر کرتے ہیں، حکمرانوں کے مراد میں استعمال کریں، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آٹے پہ سبسڈی بحال کی جائے۔ اور تیسرا ہمارا مطالبہ جو ہے وہ ہے طلباء یونین کا۔ طلباء یونین بحال نہیں ہوگی تو ہم لوگ جو شعور ہے آیا ہوا ہے، ابھی جیسے دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے سارے طلباء نکلے ہوئے ہیں، تو وہ ہم اپنی آواز ایک اچھے طریقے سے آگے کیسے پہنچا سکیں گے۔ اس لیے ہماری یہ 3-4 مطالبات ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ کئی اور طلباء بھی اپنی یونیورسٹی چھوڑ کے، کلاسز چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی آواز آگے پہنچا سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی کے طالب علم، سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں اس احتجاج میں یہاں آئے اور ان کا مقصد کیا ہے احتجاج کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 5 ماہ سے آزاد کشمیر میں ایک تحریک چل رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے۔ ہمارے تمام مطالبات یہی ہیں کہ جو اشرافیہ مراد پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنی مراد کو کم کرے اور عوام کو سبسڈی دے۔ بجلی کے بلوں پہ جو ٹیکسیشن کا نظام انہوں نے لایا ہوا ہے وہ اتنا ظالمانہ نظام ہے کہ آپ اس ریاست سے 3 روپے بجلی پیدا کر کے واپس اسی ریاست کو 50 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ظالمانہ نظام دنیا میں کہیں پہ رائج ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اپنی مراد کو کم کریں اور آٹے پر سبسڈی دیں۔ اور طلباء اس ٹائم اسلام آباد پریس کلب میں اس لیے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ عوامی حقوق کے حوالے سے بات کر سکیں، کیونکہ جو آزاد کشمیر میں اس ٹائم عوامی ایکشن کمیٹی پہ کریک ڈاؤن ہے اس سے بدترین ظالمانہ کریک ڈاؤن ہو نہیں سکتا کہ آپ انہی لوگوں سے ان مطالبات کی منظوری کے لیے ان کو احتجاج سے ہٹا کر جب ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس میں بیسکلی اس احتجاج میں ہمارے پاس ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے رکھی ہوئی ہے جو کہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں۔ ہمارے بیسک رائٹس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو بجلی کشمیر سے پروڈیوس ہوتی ہے وہ اس کا اگر 10% ہمیں دیا جائے تو ہمارے ہر گھر میں فری بجلی جا سکتی ہے۔ جبکہ آپ سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ایک لے مین کے لیے وہ بل پے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو ہم ایک تو بجلی کے لیے اور دوسرا آٹے پہ سبسڈی بحال ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہو جائے۔ یہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں جس کے لیے آج ہم یہاں اسلام آباد پریس کلب میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم بھی موجود ہیں جو وکالت کے شعبے سے منسلک، ان سے بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام بات کر رہی ہے کہ ان کو فری بجلی دی جائے، کیا قانونی طریقے سے اس کا حل ہے کہ فری بجلی مل سکتی ہے آزاد کشمیر کی عوام کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز پہ جو مطالبات کیے گئے، یہ ایک فری بجلی کا مطالبہ نہیں ہے، اس پہ آٹے پہ سبسڈی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، یو این کی طرف سے
कुछ इलाकों को कुछ चीज़ों पे सब्सिडाइज चीज़ें दी गई हैं, ठीक हो गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी है, जिसमें आटा है, ये एक मेन मसला था जिसको लेके तहरीक उठी। फिर बिजली में इजाफे की जब बात की गई तो हमारा जो बेसिकली इस कमेटी का मुतालबा है वो फ्री बिजली का जहाँ पे चलो ताल्लुक है, इसका मेन मसला ये है कि जिस तरीके से आप और इलाकों में बिजली दे रहे हैं, अब कश्मीर है वो बिजली बनाने वाली एक जगह है, इलाका है, और आप उसी को महंगी बिजली दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में से कानूनी तौर पे तो चलो हम बाद में बात करेंगे, इखलाकी तौर पे भी कोई अच्छी बात नहीं है कि एक रियासत। नहीं, कानूनी तौर पर इसका क्या हाल समझते हैं आपके? कानूनी तौर पर किस तरह कश्मीर जो पाकिस्तान से क्लेम कर सकता है कि उनको फ्री बिजली दी जाए? पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान जो मंगला डैम के जब बना तो उस वक्त कोई मायदा हुआ था, ठीक है, जिस मायदे के अंदर ये कहा जाता है जी कि ये चीज तय की गई कि पाकिस्तान के साथ ये मायदा कर रहा है कि वो जो है ना कश्मीर के लोगों को बिजली फ्री देगा, तो उस मायदे के रूप से अगर देखा जाए तो फिर ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। फिर बाकी जिस तरह आटे का एक मामला था जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया, तो जब यूएन की तरफ से हमें सब्सिडाइज चीजें दी जा रही हैं तो उस चीज को आप रिस्टोर करने की जरूरत है। कानूनी चीजें यहाँ पे मौजूद है,